ہے وہ کم کر سکتے ہیں. یعنی اسی کویشچن سے میں اپنے سیشن کا آغاز کروں گا. دیکھیں دوستو، بیسکلی تین سیشن یعنی تین چیزیں ہیں، تین ایسے عوامل ہیں جو کسی بھی کراپ کی پروڈکشن کم بھی کر سکتے ہیں، اور اگر انہیں ہم مینیج کر لیں تو وہ ہماری کراپ کی پروڈکشن بڑھا بھی سکتے ہیں. اب اس کے لیے آپ ان تین عوامل کے لیے ایک ذہنی طور پر تکون کا نقشہ بنا لیں. یعنی یہ تین عوامل ہیں، ان کو ہم نے مینیج کرنا ہے اور ہم نے اچھی پروڈکشن لے لینی ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے آپ کی خوراک، اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے آپ کی پیسٹ مینجمنٹ، اور تیسری ہے وے آف ایکشن. جب ہم خوراک کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں خوراک میں متوازن خوراک، جب بھی خوراک کی بات ہوگی تو متوازن خوراک ہوگی. متوازن خوراک میں آپ کا ہر نیوٹرینٹ، ہر ایلیمنٹ ایکول معنی رکھتا ہے، چاہے اس کا استعمال کم ہے چاہے زیادہ ہے، اس کا فائدہ ایکول ہی ہے. اب اس کے لیے میں سمپل سی ایک آپ کو چیزیں بتاتا ہوں بنیادی. جب آپ بات کرتے ہیں نائٹروجن کی، نائٹروجن کا کام کیا ہے؟ سیل الونگیشن، یعنی سیل کی لمبائی. جب آپ بات کرتے ہیں فاسفورس کی، فاسفورس ہے آپ کی سیل فارمیشن، یعنی اس نے آپ کا سیل بنانا ہے پودے میں. جب آپ تیسری بات کریں گے پوٹاش کی، پوٹاش کی میں ایگزامپل ایسی دیتا ہوں جیسے کہ آپ وہ سامنے گیٹ دیکھیں، گیٹ پر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے. جب آپ انٹر ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے اور آپ بڑا ایزلی اندر آ جاتے ہیں، آپ کو زور نہیں لگانا پڑتا. یہی کردار ہے، یہی کام ہے پوٹاش کا. کیسے؟ دیکھیں جو آپ کے پودے کے پتے ہیں اس میں خوراک تیار ہو رہی ہے، خوراک جب تیار ہو جاتی ہے تو وہ نالیوں کے ذریعے آپ کے پھل تک جاتی ہے. جو نالیاں ہیں ان کے آگے گیٹس لگے ہیں، دروازے لگے ہیں، ان دروازوں کو کھولنا اور بند کرنا ریگولرلی یہ کام ہوتا ہے آپ کی پوٹاش کا. جب آپ نے بیلنس ڈوز میں پوٹاش پودے کو دی ہوتی ہے تو وہ آپ کے گیٹ ٹائملی کھل رہے ہوتے ہیں اور آپ کی خوراک بہت ٹائملی ایزلی آپ کے پھل تک جا رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز آ گئی پوٹاش کی. اب چوتھی چیز ہے سلفر. سلفر سے کی بات کرنے سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری خوراک کہاں پہ تیار ہوتی ہے؟ جتنی بھی آپ کی فروٹ کی خوراک ہے وہ پودے میں کس جگہ پہ تیار ہوتی ہے؟ کوئی پائی بتائے گا؟ پتے میں. اچھا، پتے میں بھی کون سی چیز ہے جو خوراک تیار کرتی ہے؟ وہ ہے کلوروفل، یعنی ایک سبز مادہ. وہ جو کلوروفل ہے وہ بیسکلی دو ایلیمنٹ سے زیادہ بنتا ہے. اس میں جو سینٹرل ایلیمنٹ ہے وہ ہے آپ کا سلفر، اور اس کے علاوہ نائٹروجن، ہائیڈروجن اور باقی ادر ایلیمنٹس آتے ہیں. تو یعنی جب ہم سلفر ٹائملی دیں گے تو آپ کا پتا مضبوط ہوگا، اس کا کلوروفل مضبوط ہوگا، اور الٹیمیٹلی آپ کی خوراک کی تیاری بھی بہت اچھی ہو جائے گی. یہ آ گیا سلفر کا کردار. اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں. زنک آ گیا. تھوڑی مقدار میں چاہیے، لیکن چاہیے کیوں چاہیے؟ اس لیے چاہیے، آپ دیکھیں خوراک جب آپ کی بنتی ہے، آپ کا پھل بنتا ہے، یا ایون کہ آپ جب گروتھ آئیں گی، ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے سیل ڈویژن، یعنی سیل ٹوٹ کے نئے بنیں گے، آگے تقسیم ہوگی سیل کی، تو آپ کا پودا بھی بڑھے گا، اس کی گروتھ بھی اچھی ہوگی اور اس کا پھل بھی اچھا رہے گا. یہ سیل ڈویژن. اور یہ سیل ڈویژن کون سا ایلیمنٹ کرواتا ہے؟ زنک کا ایلیمنٹ آپ کا سیل ڈویژن کرواتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور ایلیمنٹ بھی ہم یوز کرواتے ہیں اپنے بی کام کے پروڈکٹ میں، بوران. بوران کا کام کیا ہے؟ بیسیکلی بوران کام کرتا ہے پمپ کا. یعنی اب جب آپ کی خوراک پتے میں تیار ہو گئی ہے، اب اس خوراک کو پمپ کر کے آپ کے فروٹ تک لے کے جانا ہے، تو وہ کس نے لے کے جانا ہے؟ بوران نے. یعنی جب آپ کے پتے میں خوراک تیار ہو جاتی ہے تو اس ٹائم بوران کا استعمال بہت ضروری ہے. اکثر کہتے ہیں کہ پھل نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ اس کی خوراک پراپر پھل تک پہنچی نہیں پتے کے بعد. تو یہ ہو گیا بوران کا کردار. اس کے علاوہ پھر ایک اور ایلیمنٹ بھی ہم یوز کرواتے ہیں اپنے میگنیشیم، جو اپنے نائٹرو کام کے پروڈکٹ میں کرواتے ہیں یوز، میگنیشیم. وہ بھی آپ کا پمپ کا ہی کام کرتا ہے. بیسیکلی گروتھ کے ٹائم ہم جب خاص طور پر میز کی کراپ کو لگا رہے ہوتے ہیں نائٹرو کام، تو میگنیشیم آپ کا پمپ کا کام کرتا ہے، اور آپ کی خوراک کو جب پمپ کرے گا تو الٹیمیٹلی اس کی گروتھ بھی پودے کی بہت اچھی ہو جائے گی. تو یہ تمام نیوٹرینٹ ہیں جو ایک بیسیکلی متوازن خوراک کا کام کرتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی فصل نہیں ہے جن میں یہ سارے نیوٹرینٹ کا استعمال نہ ہو. یعنی ہر کراپ میں آپ نے یہ نیوٹرینٹ استعمال کرنے ہی کرنے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے پیسٹ مینجمنٹ. یعنی آپ نے اب پیسٹ مینجمنٹ کرنی ہے. پیسٹ دیکھیں دوستو، کوئی پیسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز
جو آپ کی فصل کو نقصان دے، چاہے وہ کوئی جڑی بوٹی ہے، چاہے وہ کوئی کیڑا ہے، ایون کہ وہ ایسا نمائندہ بھی جو آپ کی چیز صحیح طرح استعمال نہ کروا سکے پودے کی خوراک، وہ بھی ایک پیسٹ کا کام ہی کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہے پیسٹ مینجمنٹ. تو یہ ایک دوسرا عامل آ گیا، آپ نے پیسٹ مینجمنٹ کرنی ہے. اور تیسری چیز ہے وے آف ایکشن. وے آف ایکشن کی سیم وہی بات ہے جو کیسر صاحب نے کی، کہ جو آپ نے طریقہ استعمال آنا چاہیے، آپ کی پروڈکٹ کی اویئرنیس ہو، آپ کے ڈیلر کو پتہ ہو کہ آپ نے وہ چیز کیسے استعمال کرنی ہے. یعنی وے آف ایکشن میں 3 چیزیں آ جائیں گی. ایک نمائندہ کمپنی کا، دوسرا وہ جو ڈیلر آپ کا بیٹھا ہے جو آپ کے پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے، اور تیسرا بیسیکلی وہ فارمر جو آپ سے لے کے جا رہا ہے. تو آغاز ہوگا آپ کے نمائندے سے، بعد میں آپ کے ڈیلر سے، اور تیسرا وہ کرنے والا ہوگا. تو یہ ہوگی تینوں چیزیں. اب یہ تینوں چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو بیسیکلی ہلدی. اس میں بھی ہم یہی بیسیکلی 3 چیزیں ہی ڈسکس کریں گے. ہلدی کی پیداواری ٹیکنالوجی ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ متوازن خوراک سے ہی شروع کریں گے. دوستو ہلدی خاص طور پہ ڈسٹرکٹ قصور میں ایک بہت اچھی کراپ ہے. یعنی آلو کے بعد اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ منافع بخش جو کراپ گنی جاتی ہے وہ ہلدی کی کراپ ہے. اور عام طور پہ یہ نرم زمین میں کاشت کی جاتی ہے جہاں نہری پانی کی بھی ایکسیس اچھی ہو. وہی دیکھیں 3 چیزیں ہی میں نے ڈسکس کی ہیں. متوازن کھاد ہے، آبپاشی ہے، اور بیماریوں کا وقت پر کنٹرول. یعنی پیسٹ مینجمنٹ کر لیں آپ، اس کا وے آف ایکشن مینیج کر لیں، اور خوراک کر لیں. تو خوراک کی طرف جب آگے بڑھتی ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کوئی بھی کراپ ہے اس کی ہے سوائل پریپریشن. یعنی آپ نے اس کی زمین کی تیاری کروانی ہے. زمین کی تیاری میں دیکھیں سوائل اپلیکیشن میں کوئی بھی کراپ ہے، چاہے وہ آپ گندم میں جاتے ہیں، آلو میں جاتے ہیں، تو کیا آپ سوائل کنڈیشنر لگاتے ہیں؟ اچھا، جب بھی آپ سوائل کنڈیشنر لگاتے ہیں تو سوائل کنڈیشنر میں 2 ہمارے پاس سوائل کنڈیشنر ہیں ایگری کام کے پلیٹ فارم میں بہت اچھے. اس میں سب سے پہلا ہے آپ کا سلگرو 70% پریمیم کوالٹی کا، اور اس کے علاوہ دوسرا ہے یومیکن سپر. اور تیسری جو کھاد ہے بیسیکلی یہ بھی وہ ذمہ دار لگانی ہی لگانی ہے، اور لگوانی بھی ہے، کیونکہ دیکھیں فاسفورس کا بنیادی طور پر پہلے دن سے ہی کام شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم نے فاسفورس کی بات کی تھی کہ یہ سیل فارمیشن میں کام کرتا ہے. تو جب جڑ بننی ہے یا اس کا تنا پھوٹنا ہے تو اس میں آپ کا فاسفورس کا کردار بہت اہم ہے. لیکن آپ اگر سوائل کنڈیشنر لگواتے ہیں خاص طور پہ ہلدی کے معاملے میں، تو اس کا فائدہ یہ ہے اس آپ کی جو فاسفورس کی اویلیبلٹی ہے اس کو بھی بہت بہتر کر دے گا. اور سلفر کیونکہ خود کھاد ہے تو وہ ایز اے کھاد بھی کام کرے گا. تو اس کے بعد جب اگلی بات آئے گی پہلی اپلیکیشن عام طور پر 45 دن کے بعد ہلدی میں کی جاتی ہے. کیونکہ جو ہلدی کا پھوٹنے کا عمل ہے وہ 1.5 مہینے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. اگر مکئی بھی سال میں انٹر کراپنگ کی ہو پھر 2 مہینے کے بعد شروع ہوتی ہے. اگر مکئی کی سال نہ لگائی ہو تو پھر 45 دن کے بعد ہلدی کی کراپ پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں جو پہلی اپلیکیشن کرنی ہے دیکھیں وہ بہت سلو اس کی پھوٹنے کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے تینوں خوراکیں ایک ساتھ لگانی ہیں. 3 جو بنیادی ایلیمنٹ اس میں کون کون سا ہے آپ کا؟ نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے، اور پوٹاش ہے. اگر تینوں ایلیمنٹ دیکھیں تو ہمارا کون سا ایسا پروڈکٹ ہے جس میں یہ تینوں ایلیمنٹ موجود ہے؟ کون سا ہمارا پروڈکٹ ہے؟ بیلنس. دیکھیں جب بیلنس ہے اس میں ہماری یہ تینوں چیزیں اویلیبل ہیں. یعنی جب ہلدی پھوٹنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم نے بیلنس 25 کلو کا استعمال کروانا ہے پہلی اپلیکیشن میں. اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو اس کا الٹرنیٹیو ہمارے پاس اینٹراج کی شکل میں بھی ہے جس کا آپ 20 لیٹر تک استعمال کروائیں گے جو 9-2-14 کے فارمولے کے ساتھ ہے. اور یہ بھی اگر کوئی نہیں کرتا تو اس سے سب سے بہتر بھی ہے بلکہ آپ نائٹرو پوٹاش اور ڈی پی پا سکتے ہیں. ان دونوں کو ملا کر استعمال کرتے ہیں. ان دونوں کو کرنے سے بھی ہمارے جو تینوں بیسک ایلیمنٹس ہیں ان کی اویلیبلٹی ہو جائے گی. یعنی ہمیں یہ تینوں ایلیمنٹس اس کو سٹارٹ میں ہلدی کو دے دینے ہیں. اس کے بعد اگلی خوراک کی اپلیکیشن آ جاتی ہے. اگلی خوراک ہم تقریباً 70 ڈیز کے بعد لگائیں گے. یعنی جب کراپ آپ کی ڈیوریشن 70 ڈیز کی ہو جائے گی تب کیا ہوتا ہے بیسیکلی جو پودے کی ہائٹ ہے وہ تقریباً 5-6 انچ کی ہو جاتی ہے اور اپنی پھوٹ سٹارٹ کر دیتا ہے. یعنی پھوٹ جب سٹارٹ کرنی ہے تو پھوٹ میں دیکھیں جو بات ہم نے زنک کی تھی وہ کیا کام کرتا ہے؟ سیل ڈویژن کا. تو اس ٹائم ہم نے زنک کا استعمال یقینی کر دینا ہے. یعنی ہم نے زنک لگانی ہے.
زنک کے لیے ہمارے پاس مختلف سورسز ہیں. ہم زینٹک بھی لگوا سکتے ہیں, ہم وردا زنک بھی لگوا سکتے ہیں, ملٹی کام بھی ہے, اور ہمارے پاس زنک کوم بھی ہے. تو ان تینوں چاروں پروڈکٹس میں آپ کوئی بھی الٹرنیٹیو یوز کر سکتے ہیں. اور ساتھ یوریا کی اپلیکیشن کرنی ہے آپ نے, کم از کم 1 بیگ لگوائیں, وہ آپ کی ہلدی کی گروتھ میں اہم کردار ادا کرے گا. اس کے بعد نیکسٹ اپلیکیشن آ جائے گی جو تقریباً دوسری اپلیکیشن کے تقریباً 20 دن کے گیپ کے ساتھ لگائی جاتی ہے. اس میں اچھا اب کیونکہ پھوٹ بھی ہوگی ہماری کراپ کی, وہ پھوٹ بھی آئی ساری, لیکن اب ہم نے اس کی گروتھ کو بڑھانا ہے, اسے پمپ دینا ہے. پمپ میں جو ہم نے کون سے ایلیمنٹ کی بات کی تھی, جو آپ کا میگنیشیم, وہ کس پروڈکٹ میں ہے, ہمارے نائٹروکام کے پروڈکٹ میں ہے. اور ساتھ کیونکہ پتے بھی بننے شروع ہو جانے ہیں, پتے کس سے بنتے ہیں, سلفر کے ساتھ. تو اگین سلفر کی اپلیکیشن بھی ہمیں مل جائے گی, یعنی میگنیشیم بھی مل گیا, سلفر بھی مل گیا, اور نائٹروجن بھی. تو یہ ایک ہی ہمارا پروڈکٹ ہے نائٹروکام. اس کی میں ہم جب نائٹروکام اپلائی کریں گے تو یہ اس کی ایک اچھی خوراک ہو جائے گی. اور اس نائٹروکام کو ہمیں یوریا کے ساتھ ملا کے کم از کم 3 دفعہ دہرانا ہے ہر 15 دن کے گیپ کے ساتھ. آگے ساتھ میں خوراک کب ہوتی ہے, تقریباً جب آپ کی کراپ 4 ماہ کی ہو جائے, 4 سے 5 ماہ کی کراپ ہو جائے, تب اس کی کیا ہوتی ہے, گٹھلی بننا سٹارٹ ہوتی ہے ہلدی کی. یعنی جیسے کہنا ٹیوبرز, اس کے رائزومز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے. اب جب وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کون سے گیٹس ہیں جو آپ کی خوراک کی ان آؤٹ مینیج کرتے ہیں. وہ کون سی خوراک ہے آپ کی, پوٹاش. اور پمپ کون سے ہیں, بوران, جو آپ کی خوراک کو پمپ کر کے فروٹ تک لے کے جائیں, کیونکہ فروٹ اب بننا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کی ہم اپلیکیشن کریں گے. وہ سپر ڈاش 10 لیٹر میں کر سکتے ہیں, اگر یہ نہیں کوئی کرتا آپ نائٹرو ڈاش میں کر سکتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. اور ساتھ آپ نے بی کامپلیکس 2 لیٹر کرنا ہے. اس کا ہم نے لاسٹ ایئر ٹرائل بھی لگوایا تھا بی کام کا 2 لیٹر کا, اور ہم نے دیکھا تھا تقریباً 10 سے 15% آپ کی پروڈکشن کا اضافہ ہوا تھا ہلدی میں. تو یہ آپ نے 2 لیٹر قرآن کے ساتھ اس ٹائم لگوانا ہے جب آپ کی گٹھلی بننا سٹارٹ ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد جو 8ویں اور 9ویں تقریباً یہ کہہ لیں کہ لاسٹ 2 خوراکیں ہیں, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ڈی پی باسل 10 کلو اور نائٹروکلاس 12.5 کلو تک یہ ملا کے ہاف ایگ یوریا کے ساتھ آپ نے اپلائی کرنا ہے, اور یہ 2 سے 3 دفعہ لاسٹ پہ ریپیٹ کرنا ہے. یہ آپ کی فائنل خوراک ہوگی, اور اس سے آپ ایک بہت اچھی پروڈکشن پیداوار لے سکتے ہیں. اچھا, ہلدی میں ایک جو مینجمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہلدی میں پانی کم لگایا جاتا ہے اور بار بار لگایا جاتا ہے. یعنی اتنا پانی نہ ہو جو 4 سے 5 دن تک کھڑا رہے, وہ ہلدی کی پیداوار کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. اور ایک ہلدی میں بیماری آتی ہے رائزوم روٹ, یعنی اس میں آپ کا جو پھل ہے نیچے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے, جلنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اس زیادہ پانی کھڑے رہنے سے یہ بیماری آنے کا امکان ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی آپ نے زیادہ نہیں کرنی. یہ ایک مینجمنٹ ہے. اور بیماریوں کی بات کریں تو اس میں کچھ فنگل بیماریاں رائزوم روٹ میں پہلی بات کر گیا ہوں, اور لیو سپوٹ یا بلائی, یہ کیونکہ بیکٹیریل مسئلہ ہے. تو بیکٹیریل کے لیے ہمارے پاس جو بیکٹیری سائڈ ہیں وہ ہیں, ہمارے پاس کوچنگ سٹار بھی ہے اور وینسائل بھی ہے. ان دونوں میں آپ کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں, اور کم از کم 2 دفعہ آپ ریپیٹ کریں گے, اور اس سے آپ بیماری سے بچاؤ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ شوٹ بورر بھی آتا ہے اس میں, جس میں اس کے پتوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. وہ شوٹ بورر کاٹے گا, اس کا تنے کو بھی کاٹے گا, اور جب تنے میں سوراخ ہوں گے, اکثر تنے میں ہلدی والے ایریاز والے لوگ جانتے ہوں گے کیڑے پڑ جاتے ہیں, سفید سفید بریک سوٹی نما کیڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک شوٹ بورر کا مسئلہ کافی آتا ہے. اس کے لیے ہمارا جو ہولڈنگ 480 ml کا پروڈکٹ ہے وہ فلڈ بھی کروائیں گے کلوری کے ساتھ ملا کے, اور اسپرے بھی کروائیں گے. یہ دونوں کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ رائزوم اسکیئر, بیسیکلی یہ آپ کے پھل کو کاٹنے والے کیڑے جڑ کے اندر لگتے ہیں, رائزوم اسکیئر. تو اس کے لیے اسپرے بھی کروائی جاتی ہے, اور جو چیز ہم نے پہلے فلڈ کروائی ہے اس سے وہ کنٹرول ہو جائے گا. سیم پھر آپ کا پروڈکٹ ہولڈنگ 480 ml. اچھا, پیداوار بڑھانے کے لیے, اچھا ہلدی والے لوگ جانتے ہیں کہ بار بار ہلدی ریپیٹ نہیں کی جاتی. یعنی ایک اگر زمین میں 2 سے 3 دفعہ اگر ہلدی ریپیٹ ہو جائے تو اس کی پروڈکشن نہیں آتی. تو یہ کراپ روٹیشن کا عمل آپ نے لازمی اپنانا ہے. اور امائنو ایسڈ, اچھا امائنو ایسڈ کی پہلے بات اس لیے نہیں کی کیونکہ یہ فلڈنگ میں بھی ہلدی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. بیسیکلی کیونکہ اس کا فروٹ نیچے ہے, زمین میں ہے, تو آپ اس کو فلڈ بھی کروا سکتے ہیں, اور اس کی اسپرے بھی کروانی ہے. اور اس کی کم از کم 4 سے 5 دفعہ اسپرے بھی ہونی چاہیے, اور 2 دفعہ اس کی فلڈنگ بھی ہوگی 2 لیٹر کی.
کیونکہ جو بیسیکلی بایو اسٹیمولنٹس ہیں بیسیکلی پلانٹ ریگولیٹرز ہیں، کیونکہ ہماری جو ریسپی ہے وہ پلانٹ ریگولیٹرز پہ بیسڈ ہے، نہ کہ صرف جسٹ امائنو ایسڈ پہ. تو آپ اسے فلڈ بھی کروانا ہے جو ایک بہت اچھی پروڈکشن دے سکتا ہے. تو یہ تھا ہلدی کے متعلق. جزاک اللہ. یہ تھے ڈاکٹر قمر عباس جٹ صاحب. ماشاء اللہ ہم اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں اور اس کی پریزنٹیشن بھی ڈاکٹر والی. تو نیکسٹ جن دوستوں میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ہیں حسنین عباس جٹ صاحب RSM ساہیوال. ان کا موضوع ہوگا کسی بھی ٹارگٹ کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے. آپ کی بھرپور تعلیم حسنین عباس جٹ صاحب.